السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اولاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت معظمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ معزز حاضرین، یہ آیت مبارکہ میں بتلا رہی ہے کہ درود شریف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس قدر نعمت ہے کہ درود شریف اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج عطا فرمائے گا اور ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ درود شریف کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث عرض کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمائیے، جب پروردگار عالم ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا تو ہمارے درجات میں بلا شک و شبہ اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ایک حدیث اور بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایام میں سے افضل ترین جمعہ کا دین ہے، بس اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کے جسم کو مٹی کھا چکی ہوگی؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حرام فرما دیا ہے کہ زمین انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، بلکہ انبیاء کرام کے اجسام صحیح و سالم رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث رسول میں یہاں تک آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہاں تک انہیں روزیہ بھی دی جاتی ہے۔ ان دونوں احادیث سے یہ عقیدہ سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں باحیات تشریف فرما ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجسام صحیح و سالم ہیں۔ جب ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کو سنتے ہیں۔ معزز حاضرین، درود شریف اس قدر بڑی نعمت ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، تم مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے خواہ تم کہیں بھی رہو۔ یہ حدیث بھی ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے۔ معزز حاضرین، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ کہیں سے مراد آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے جب آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے تو وہ درود و سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے مومنوں، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو۔ درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ فوجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب کوئی مومن درود شریف پڑھتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا درود شریف پڑھنا آپ کے غموں کے لیے کفایت ہو جاتا
رہا ہے، یعنی جب آپ درود شریف پڑھنے کے خوب عادی ہو جائیں گے، کوئی بھی مصیبت آپ تک نہیں آئے گی، کوئی پریشانی آپ تک نہیں آئے گی، بلکہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ امراض جسمانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کے عقیدہ میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیں۔ آج کا معاشرہ اس قدر خراب ہوتا جا رہا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے اوقات کو غیبتوں میں، چغل خوری میں ہم اور آپ صرف کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، جب یہ چغل اور غیبت و خوری میں جب ہم اپنے اوقات کو صرف کریں تو ہمارے لیے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نام اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان اوقات میں ہم اور آپ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیں، بھیجیں، انشاءاللہ درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ یہ درود شریف ہمیں قبر میں کام دے گا، میدان محشر میں کام دے گا، پھر دنیا میں اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑے، اس درود شریف کی برکت کی وجہ سے مصیبت ہم سے ٹل جائے گی۔ درود شریف اتنی بڑی برکت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف میرے اوپر کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سایہ میں وہی انسان ہوگا جو انسان میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ معزز حاضرین، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف خوب پڑھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہی مومن ہوگا یا وہی مومنہ ہوگی جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ معزز حاضرین، ان احادیث مبارکہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ درود شریف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نے جو احادیث آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، ان میں سے اکثر احادیث ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبھی لوگوں کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔